السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والخیل والبغار والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ معزز سامعین، رب العالمین کی کتاب کا 14واں پارہ، سورت کا نام سورہ النحل۔ اللہ پاک اس میں فرماتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے گھوڑوں کو پیدا کیا، کھچروں کو پیدا کیا اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے اوپر سواری کرو، اور یہ تمہاری زینت کے لیے بنائے گئے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور رب العالمین تمہارے لیے وہ کچھ پیدا کر دے گا کہ جس کا تمہیں تصور بھی نہیں، جس کے بارے میں تم جانتے بھی نہیں۔ اور ہاں الحمدللہ، آج رب العالمین نے اتنا کچھ پیدا کر دیا ہے کہ جس کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں آج اپنی بات اس مضمون کے ساتھ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک واقعہ دیکھا کہ جناب والی ایک گدھے کو ایک بس کے اوپر بٹھایا جا رہا ہے۔ بٹھایا کیا جا رہا ہے؟ بس کے اوپر اس کو لادا جا رہا ہے، بس کے اوپر اس کو چڑھایا جا رہا ہے، اور اس گدھے کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ظلم کرنے والا یا تو وہ بس والے ہیں، اور یا اس گدھے کا مالک ہے، اور یا وہ آدمی جنہوں نے اس کو بس کے اوپر چڑھایا۔ یہ آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتلانا کہ ان میں ظلم کرنے والا اصل کون انسان ہے، اس کا مالک یا بس کے مالک یا وہ لوگ جو مزدور جنہوں نے اس کو بس کے اوپر چڑھایا۔ اب اس گدھے کے ساتھ اتنا ظلم کیوں؟ جب اللہ پاک نے تمہارے لیے ان کو پیدا کیا، یہ تمہیں اپنے اوپر سوار کر کے دور دور کا سفر کروا رہے ہیں۔ جب تمہاری باری آتی ہے تو تم ان کو اچھی سواری مہیا نہیں کر سکتے۔ سردیوں کا موسم ہے، آپ بس کی چھت پر اس کو بٹھا کر لٹا کر وہاں پہ چھوڑ دو گے، دور دراز کا سفر کیا جائے گا، کیا وہ تمہارے لیے اچھا سفر کرے گا؟ ایک گدھا آیا، اللہ کے نبی کے پاس سے گزرا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کے چہرے کے اوپر داغا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا چہرہ کیوں داغا ہے؟ بلکہ اللہ کے نبی نے لعنت کی اس انسان کے اوپر جس نے اس کے چہرے کو داغا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عورت کو اللہ پاک نے عذاب میں مبتلا کیا صرف اس وجہ سے کہ اس عورت نے اپنی بلی کو کمرے میں بند کر دیا، وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی، اللہ نے اس عورت کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ جانوروں کے ساتھ پیار اور جانوروں کے ساتھ محبت رب العالمین ہر ایک کو عطا نہیں کرتے۔ میں آپ کو مختصر سی بات بتلانا چاہتا ہوں۔ میرا بیٹا ہے عبداللہ، اللہ پاک نے اس کے دل میں بڑی جانوروں کے ساتھ محبت رکھی ہے۔ ہماری مسجد میں ایک فاختہ رہتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ فاختہ مغرب سے کچھ منٹ پہلے باہر سے اڑ کر آئی اپنے گھونسلے میں۔ تو گھونسلہ اس کا جو تھا وہ ہمارے مسجد کا جو باہر والا سین ہے، وہاں پہ اس نے وہ جو مسجد میں آگے تھوڑا سا جا کر برانڈے سے باہر اس نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ تو وہ جو فاختہ تھی، اس فاختہ وہاں پہ آئی، پنکھا چل رہا تھا سین کا، اسے پتہ نہ چلا، پنکھے کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اس کی گردن اڑ گئی، اور وہ جو فاختہ تھی گردن اڑنے کے بعد وہ فوت ہو گئی۔ میں بھی اسی وقت وضو کر کے نیچے آ رہا تھا، جب میں نے آواز سنی میں نے جلدی سے اس کو پکڑا، تڑپتے میں نے اس کو پکڑا، اور اس کے بعد اس کو ہم نے تو پھینک دیا کیونکہ وہ فوت ہو چکی تھی۔ میرے بچے نے اس کو بہت ساری باتیں کی، اسی کے متعلق کہہ رہا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا تھا، تم دیکھ نہیں سکتی تھی، آرام سے نہیں آ سکتی تھی، کسی اور طرف سے نہیں آ سکتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا، میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو اور دے دے گا۔ کہنے لگا پاپا مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ اللہ پاک مجھے اور دے دے گا، وہ واقعی یہاں پہ اور آ جائے گی، اس کے جہاں پہ جانے کا دکھ ہے وہاں پہ مجھے یہ بھی دکھ ہے کہ اس کے گھونسلے میں انڈا بھی ہے، اب اس کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ اللہ اکبر۔ گھونسلہ اوپر تھا، اسے اتنا اندازہ تھا، ہر روز سکول میں جاتے ہوئے، سکول سے آتے ہوئے وہ اس کو دیکھا کرتا تھا۔ یہ جانور کے ساتھ پیار ہے، جانور کے ساتھ محبت ہے۔ 3-4 گھنٹے لگاتار میرا بیٹا روتا رہا اسی وجہ سے، اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے۔ صحابہ کرام جا رہے ہیں، راستے میں ایک گھونسلہ ملا، اس میں سے وہ چڑیا کے بچے نکال لیے انہوں نے، چل رہے ہیں، اس چڑیا کو پتہ چلا، اس چڑیا نے کیا کیا،
وہ چلتے چلتے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا پیچھا کیا، چل رہی ہے ان کے اوپر، چکر لگا رہی ہے، شور کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ بتلانے والوں نے بتلایا، اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، اس کے بچے پکڑے ہوئے ہیں، رحمت دو عالم۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جلدی سے اس کے بچوں کو گھونسلے میں واپس چھوڑ کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے وہ حدیث تو آپ کے علم میں ہوگی، ایک اونٹ آیا اللہ کے نبی کے پاس، آپ کے قدموں میں سر رکھا، رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا تم اسے کام زیادہ لیتے ہو، اس کو چارہ کم ڈالتے ہو، آج کے بعد ایسے نہ کرنا، اس کو چارہ بھی اس کے کام کے متعلق ہی، اس کے کام کے مطابق ہی ڈالا کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے پیغمبر وہ رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، آپ نے جانوروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا۔ تو پیارے مسلمانوں، یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر آپ کے پاس پرندہ ہے اس کے اوپر رحم کیا جائے، جانور کے اوپر بھی رحم کیا جائے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان جانور کو باندھ کر نشانہ لگاتا ہے، اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر۔ اللہ اکبر۔ جانوروں کے بھی حقوق ہیں، جانوروں کے بھی اللہ پاک نے حقوق رکھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کا الحاکمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی محبت کرنے والا بنائے، رب العالمین ہمیں قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔